مجاہد اسلام، عالم بعمل، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا قاری نذیر احمد بٹو صاحب، مدیر ادارہ ہادہ، دیگر ذی قدر علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، آپ کے شہر مروٹ میں قدیمی دینی درسگاہ جامعہ قادریہ تعلیم القرآن میں نماز جمعہ کی محفل میں ہماری حاضری ہے۔ اللہ کے گھر میں اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کے لیے حاضر ہوئے۔ دل سے دعا کریں ہم سب کی یہ حاضری اللہ اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بہت قیمتی وقت ہے اور انتہائی مختصر وقت ہوتا ہے جمعہ کا۔ بلا تمہید عنوان کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میں نے کلام اللہ کا 15واں پارہ قرآن پاک کی سورہ مقدسہ کا نام ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف سے میں نے مختصر سا حصہ جو تلاوت کیا ہے، یہ حصہ وہ دعا ہے، وہ دعا ہے جو اصحاب کہف نے غار میں بیٹھ کے اللہ سے عرض گزاری تھی۔ وہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اپنے بندوں کی دعا کو بھی قرآن بنا دیا۔ شکر، مجھے بہت محبت چاہیے، آپ کی نظریں بھی چاہیے۔ سورہ کہف، آپ بولیں گے سورہ، اس سورت کے فضائل میں آتا ہے تاجدار مدینہ رسول مکرم نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ جمعہ والے دن ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھے۔ آج کیا بار ہے بھئی؟ آپ بے تکلف ہوں، بولے آج کیا بار ہے؟ جمعہ۔ محترم حافظ منظور احمد صاحب کمال وظیفہ دے رہا ہوں، جمعہ والے دن جو بندہ ایک مرتبہ سورہ کہف کی تلاوت کرے، سرکار نے فرمایا سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے پچھلے جمعہ سے اگلے جمعہ کے درمیان پورے ہفتے کے صغیرہ گناہ اللہ معاف کر۔ پہلے تو آپ ارادہ فرمائیں کہ سورہ کہف کی تلاوت آج سے جاری انشاءاللہ، بولے بھی بولے انشاءاللہ، آج سے پابندی سے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ جاری رہے گی انشاءاللہ۔ اور برکت کے وظیفے پوچھتے ہو، آئے دن پریشانیاں رنج و آلام تلے دب گئے، مصائب کے پہاڑ گر گئے، برکت 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 مانگ رہے ہو، سنو سرکار نے فرمایا جو بندہ جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ اس قرآن کی تلاوت کا صدقہ اس کے حلال رزق میں برکت لکھ دے۔ سورہ کہف میں اللہ نے چند نوجوانوں کا ذکر فرمایا، جوانوں کا۔ کن کا ذکر فرمایا؟ ماشاءاللہ میں سفید ریش بزرگ بھی دیکھ رہا ہوں اور جوان جوان بچے بھی بیٹھے ہو۔ جوانوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور اگر آپ 100%
وقت متوجہ ہو تو ایک جملہ دل پہ لکھنا، ان جوانوں کے بارے میں سورہ کہف میں، ان جوانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جوان جوانی کی عمر میں اللہ کے ولی ہیں۔ ایک تو ہے نا میں کہوں کہ فلاں ولی کامل ہے، فلاں پیر طریقت ہے، لوگ کہیں یہ اللہ کا ولی ہے، آمنا و صدقنا، مگر کمال تو یہ ہے کہ اللہ قرآن میں تعریفیں کر کے اللہ فرمائے کہ یہ میرے ولی ہے۔ آج میں ان کا تذکرہ آپ کو سنانے لگا ہوں جن کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے ولی ہیں، اور ان کی عمر بھی بوڑھے کوزے نہیں تھے، جوانی کی عمر تھی۔ پتہ چلا در جوانی توبہ کردن شیبہ پیغمبری ولایت کی اصل موسم تو جوانی کی موسم ہے۔ بابا نماز جوانی کی، روزہ جوانی کا، حج عمرہ جو بولے ان کو نصیب فرما مولانا وہ سجی سرے کی عدل ڈوڑے کھڑ بن جائے۔ جب بندہ بوڑھا کوزا ہو جائے، چلنے کے قابل نہ رہے، پھر کہاں صفا مروا دوڑے گا، کہاں طواف کرے گا؟ تو پتا چلا عبادت کی موسم جوانی ہے، حج بھی جوانی کا، حج بھی۔ بھائی محمد رفیق صاحب، محمد رفیق صاحب، آپ میرے ذرا اور قریب ہو جائیں، آپ جوان ہو، ہمارے کالجوں میں نا تو آپ بچے ہو، آپ نے بہت محبت دی مجھے، رات اکرام کیا، احترام کیا۔ آج میں ان جوانوں کا تذکرہ سنا رہا ہوں جنہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ میرے ولی ہے۔ اچھا وہ کیوں ولی ٹھہرے؟ اب غور کرنا، کیوں فرمایا ولی ہے؟ اس زمانے کا تذکرہ فرمایا اللہ نے قرآن میں، جس زمانے ایک بادشاہ تھا اور بدبخت مشرک تھا، بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا نام تھا دقیانوس۔ کیا نام؟ متوجہ ہو جائے، قرآن سمجھے، میری تقریر عوامی نہیں ہوتی، میں خاص تحفے آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ دقیانوس آپ بھی بتوں کا پجاری، وقت کا بادشاہ، بتوں کا پجاری، اور جو اس کی عوام تھی نا، رعایا تھی۔ جب بادشاہ اتنا پاگل ہے تو رعایا تھی اس معیار کے تھی، وہ بھی سارے بت بناتے تھے، کوئی چھوٹا بت، بڑا بت، پھر بڑا بت، پھر بڑا بت، اور بتوں کو لاتے تھے سالانہ ایک میدان میں، بتوں کو آویزاں کر کے سجا کے نمائش کرتے، اور بت رکھ کے سالانہ میلہ کرتے تھے۔ میلہ کیا کرتے؟ بزرگ بیٹھے ہو، بولو استغفر اللہ۔ اور اب مجھے بتاؤ کہ آج کل تو میلے نہیں ہوتے، اب سب ہوتے ہیں، آج کل بھی میلے بڑے ہوتے ہیں۔ یہ دنگل، یہ ٹھٹر، یہ موت کے کنویں، رقص و سرور، عیاشی، یہ بازاری ذریعہ، یہ جو دنگل میلے اور یہ اریاں محفلیں، یہ ان لوگوں کو مبارک ہوں نمازیوں، تمہیں قرآن کی یہ محفلیں مبارک۔ ہم میلے والے نہیں ہیں، ہم قرآن والے ہیں، دین والے ہیں۔ سالانہ میلہ لگا، میری نظروں میں نظریں ہیں تو میں سنا نہیں رہا، ایک تصور دکھا رہا ہوں۔ مولانا نذیر احمد بھٹو صاحب آپ کا ذکر فکر کام کرے گا، میں قرآن کھول رہا ہوں۔ میلہ لگا ہے، بت سجے ہیں، پاگل قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، دقیانوس بت پرستی کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں این اس میلے کے دوران میں اللہ نے چند جوانوں کو نور ایمان بخشا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت تشریف لائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اولیاء کا تذکرہ چھیڑ ہی رہا تھا کہ اللہ کے ولی تشریف